ہمت بڑھانی ہے تاکہ میں یہ جشن جو ہے جشن علی اکبر جو ہے اپنے انداز میں بیان کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں نے نیت بھی کی ہے، منت بھی مانی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی مشکلات آسان ہوں گی کہ اس شہزادے کا ذکر کریں، اس کے بدلے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ نے اس شہزادے کو مقام بخشا ہے، امام حسین کے اس بیٹے کو، وہ کسی کو نہیں بخشا، کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خود کہ یہ میرا بیٹا شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اس جملے سے آگے نہ کسی نے سنایا ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا، میں جتنوں کو سنا ہے بس ایک جملہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ شبیہ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ شبیہ مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ اللہ اس جوان کو زندگی دیں۔ دیکھیں مولا علی اکبر کا جشن شروع کیا، نیاز آ گئی ہیں جی، آپ سبحان اللہ ہی کہتے رہنے تو سبحان اللہ کی نیاز بھی بڑی ہے، آپ وہ کہیں دل سے۔ اللہ پاک اس کو جوانی دے، اللہ پاک اس کو زندگی دے۔ مولا علی صلوات بر محمد علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کا نام علی ہے اور شہرت اکبر کے نام سے ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ امام سجاد سے کسی نے کہا کہ تیرے باپ کو اور نام کوئی نہیں ملا، آپ بھی علی ابن الحسین، دوسرے بھی علی ابن الحسین، تیسرے بھی علی ابن الحسین۔ سوچنے والی بات ہے، جس نے سوال کیا بھئی آپ بھی علی، علی اکبر بھی علی، علی اصغر بھی علی، توجہ ہے؟ تو امام نے فرمایا، امام نے کہ میرے بابا حسین کے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو سب کا نام علی رکھتا۔ لیکن یہ جب شہزادہ آئے، یہ جب دنیا پر آئے، کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ خوش تھی وہ حسین ابن علی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں ملک صاحب، جو ہستی سب سے زیادہ، میں اینک نہیں لگائی، آپ مجھے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ، توجہ ہے، جو ہستی جشن میں امام علی اس شہزادے کی دنیا پہ آنے پہ خوش تھی، وہ کون تھے؟ حسین ابن علی۔ کیوں بولا؟ سن 11 ہجری کو حضور دنیا سے گئے، سن 35 یا 30-35 ہجری کو شہزادہ علی اکبر دنیا پہ آئے۔ 20 سال جس خاندان پہ پھر محمد مصطفیٰ آ جائے، اتنا انتظار کے بعد تو حسین علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے، اور زمانے کو بتاتے تھے، آؤ دیکھو اس کی آنکھیں مصطفیٰ جیسی ہیں، اس کی پیشانی مصطفیٰ جیسی ہے، سبحان اللہ بولے نا، اس کے ہاتھ مصطفیٰ جیسے ہیں، یہ چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے، یہ کتنی اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو محمد مصطفیٰ کی بالکل شبیہ تھی۔ یعنی اب امام فرما رہے، امام جو امام نے شرح کی ہے، امام حسین نے اپنے بیٹے کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھ لیں۔ امام نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جو خلقن و خلقن و منطقن رسول اللہ، جو خلقت میں بھی رسول اللہ جیسا ہے، جو اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسا ہے، جو بولنے میں بھی رسول اللہ جیسا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور انسانوں میں سب سے بڑا انسان محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی شبیہ بن کر جو آئے وہ علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اس بیٹے کو نقش، نین، قد، ہاتھ، پیر بالکل محمد مصطفیٰ، حتیٰ کہ زمانہ
لوگ آیا کرتے تھے کہ حضور کو گزرے دنیا سے بڑے سال ہو گئے ہیں کہ اے حسین ابن علی، تو اپنے بیٹے کو بولا ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم بیان کر رہے تھے اچھے وقت میں جب شہزادہ اپنے سواری پر، یعنی مولا عباس اور شہزادہ علی اکبر جب کی سواری پہ مدینے سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے وہ دیکھو شبیہ مصطفیٰ جا رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں ہماری خلقت پاکستان، ہندوستان اور چائنا کی تھوڑی سی چھوٹی ہے، عرب میں ایسی نہیں ہے۔ عرب میں 18 سال کا بچہ جو تھا وہ ہمارے ہاں 25 سال سے بڑا لگتا تھا ہیلتھ میں اور جوان۔ اور شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر اللہ نے وہی نور رکھا تھا جو محمد مصطفیٰ کو دیا، اس لیے کہ اگر محمد مصطفیٰ کا چہرہ اللہ اکبر چمکتا چہرہ تھا تو یہ بھی اسی طرح نور والا چہرہ تھا۔ ان کے اگر والشمس والضحیٰ تفسیر تھی تو شہزادہ بھی وہی تصویر تھی جس کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے محمد والشمس والضحیٰ والقمر والشمس والضحیٰ واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، قرآن جس کا قصیدہ ہے۔ اب امام حسین فرماتے ہیں اشبع الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ، جو تمام انسانوں میں خلقت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، سبحان اللہ، بالکل محمد مصطفیٰ۔ امام نے فرمایا کننا اذا اشتقنا الی نبی کا نظرنا الیہ، کہ جب ہم، اے اللہ، جب ہم اپنے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم اس پر نظر کرتے تھے، یعنی اپنے بیٹے کو دیکھ لیتے تھے۔ تو اس کا صرف امام حسین تو نہیں دیکھتے تھے نا، بنی ہاشم دیکھتے تھے، خاندان والے دیکھتے تھے، مسافر آتے تھے اور کہتے تھے مسجد نبوی میں کہ یا ابن رسول اللہ، اے حسین ابن علی، اپنے بیٹے کو بلائیں، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ اور پھر جو ہے نا اس میں کہا قرآن مجید میں اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر خلق عظیم کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے رسول اللہ تھے اخلاق میں، ویسے علی اکبر ہیں۔ اب علی اکبر کتنے عظیم انسان ہوں گے۔ کسی نے بحث کی ہے اور وہ بحث مجھے لگتا ہے کوئی اچھی بحث ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اور بندہ بحث کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے، ایک صاحب لکھنے والے نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، خلقت میں، اخلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر صفات کا لخلق عظیم بنایا۔ وہ کہتے علی حسین کا یہ بیٹا خلقت میں تو رسول اللہ جیسا ہو سکتا ہے، یہ نواسہ نانے کی شکل پہ جا سکتا ہے، لیکن جو اندر اخلاق ہے وہ نبی کے علاوہ خود ہمارے پیدا ہوتے ہیں، کسی میں اچھے، کسی میں تھوڑے سے کم ہو جاتے، لیکن علی اکبر اتنا عظیم انسان تھا کہ جس نے خود اتنے بڑے اخلاق پہ پہنچے کہ محمد مصطفیٰ کی طرح نظر آئے۔ حیدری، توجہ کیے، وہ کہہ رہے کہ اتنے عظیم اخلاق کا مالک جو ہو، جس کا اخلاق ترقی کرتا 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 اس منزل کو جا چھوڑے جو محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حیدری۔ تین روایتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ حضور علیہ السلام، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی جبہتہ، میں نے کسی کو بھی رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، ان کا چہرہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح تھا، یعنی رسول اللہ کا۔ دوسری روایت کل قمر لیلۃ البدر ثم
لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ، کہ وہ رسول اللہ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا۔ کوئی بھی انسان جب حضور کو دیکھتا تو چیخ کر اور پکار کر خوشی سے کہتا اتنا حسین چہرہ نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھ پاؤں گا۔ اور وہ جتنی دیر حضور کے ساتھ بیٹھا رہتا وہ نہیں جاتا تھا کہ حضور کو بھی دیکھتا رہوں۔ دیکھنا میں وہی شبیہ مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح ربیع بن مسعود کہتا ہے لو رأیتو کرأیتو شمس طالع، کہ ربیع بن مسعود کہتا ہے کہ میں بھی رسول اللہ چہرے کو دیکھا جیسے چمکتے ہوئے سورج کی طرح، یعنی حضور کے چہرے پر اللہ نے اس قدر نور رکھا تھا، حتیٰ کہ ایک بی بی کہتی ہے کہ اگر سوئی بھی گم ہو جاتی تو ہم وہ تلاش کر لیتے تھے۔ اب یہ سارا نور زمانے کو دیکھنے میں ملا تو علی اکبر کے چہرے پر ملا۔ صلوات پر محمد وعلیہ حیدری حیدری سامعین قدر، علی اکبر اللہ پاک نے امام حسین علیہ السلام کو یہ بیٹا دیا۔ بیٹا اب کیوں دیا؟ دیکھیں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت امام حسین سے تھی۔ اس میں تمام کتابوں میں لکھا، میں حدیثیں پڑھوں روایتیں پڑھوں تو وہ ٹائم نکل گئے۔ آپ یوں سمجھیے کہ زمانے میں جس سے سب سے زیادہ محبت تھی حضور کو وہ حسین ابن علی ہے۔ حسین مولا سے محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ لکھا مورخین نے حضور سفر پہ جاتے حسین کو آخر پر الوداع کرتے۔ محبت ہے نا، اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے حسین کے پاس آتے، این الحسین این الحسین۔ یہ محبت بڑی گہری محبت تھی، یعنی نانا اور نواسب۔ زمانہ دیکھتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس نے مروان نے کہا تھا تیری ایک بات اچھی نہیں لگتی، کہا کیا؟ کہ تو ہر وقت حسین حسین کرتا ہے، یہ تو ہر وقت حسین کا چرچا کرتا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے میں نہیں کرتا، رسول حسین حسین کرتے تھے، یعنی حسین سے پیار کرتے، حسین کا ذکر کرتے۔ سرکار علی اکبر کا جشن آپ کی خدمت میں عرض کریں، توجہ ہے؟ تو یہ محبت اس قدر تھی حضور کو کہ زمانے کو اٹھا اٹھا کر دکھاتے، کبھی کندھوں پر کبھی سجدے میں، کبھی۔ اب رسول اللہ چلے گئے دنیا سے ظاہری طور پر، امام حسین علیہ السلام نے زہر نانا کی محبت ابھی 20 سال 25 سال بعد علی اکبر دنیا پر آئے، اور امام حسین مسلسل اللہ سے یہ دعا کرتے رہے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو ہمارے نبی جیسا ہو۔ سبحان اللہ، جو چلنے میں رسول اللہ لگے، بولنا ہے سبحان اللہ بولیں، جو اٹھنے میں رسول اللہ لگے، جو بیٹھنے میں رسول اللہ لگے، اللہ اکبر، جو بالکل خلقن و خلقن و منطقن بے رسول اللہ، ہاں بالکل رسول اللہ کی شبیہ ہو، اور امام حسین جیسی ہستی دعا کرنے والی ہو۔ ویسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بول نہ کرے، اس لیے قبلہ اللہ نے امام حسین کو ایک بیٹا دیا جس کا نام علی ہے، اکبر مشہور ہوئے۔ یہ خود امام حسین شرح کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں اشبہ الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خلقن یعنی خلقت میں، و خلقن اخلاق میں، و منطقن حتیٰ کہ آواز بھی رسول اللہ جیسے تھے۔ اس شہزادے کے چہرے پر کتنا نور ہوگا کہ وقت کا امام حسین ابن علی کہتا ہے کہ اگر ہم اس شہزادے کی زیارت نہ کرتے یا اس کو نہ دیکھتے تو ہمارا ایک لمحہ نہیں گزرتا۔ یہ ایک امام حسین نے خود شرح کی ہے۔ پھر خاندان بنی ہاشم زیارت کرتے، پھر مکے اور مدینے کے لوگ آ کے زیارت کرتے، کسی جگہ سے علی اکبر گزر جاتے تو سلام۔ علی اکبر، اب سنیے گا، علی اکبر کو وہ واحد انسان ہے کہ زمین کے اوپر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جس کو اللہ نے الگ مقام دیا، اس اعتبار سے کہ وہ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حالانکہ امام حسین میں بھی جھلک تھی رسول اللہ، امام حسن میں بھی،
اہل سنت نے لکھا کہ اوپر سے امام حسن رسول اللہ تھے، نیچے سے حسین کو حصہ ملا، تو اس طرح کر کے انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اگر کوئی بالکل مصطفیٰ جیسے تھے تو شہزادہ علی اکبر تھے، یعنی حضور کو ہٹائیں شہزادوں کے سامنے، اسی طرح کی زلفیں سبحان اللہ، اسی کی طرح آنکھیں سبحان اللہ، اسی طرح پیشانی، یعنی ایک دفعہ پھر زمانے کو محمد مصطفیٰ دیکھنے کو ملا۔ اب میں یہاں پھر روایت سنائیے، اس لیے کہ زمانے میں اتنے مشہور ہوئے علی اکبر۔ اب یہ روایت سنیں کہ دشمن ہے امیر شام، اس کو بھی پتا ہے شہزادہ علی اکبر دنیا میں حسین کا بیٹا ہے اور اتنی کی شہرت ہے، اس نے بھی یہ شہزادے کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہماری بڑی کتابوں میں ہے، ایک دفعہ اس نے امیر شام نے ایسی اپنے یہ مغیرہ سے روایت ہے، قال المعاویہ من احق الناس بهذا الامر، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خلافت کس کو ملنی چاہیے، وہ اپنے حساب سے کہہ رہا ایسے۔ تو لوگوں نے آگے جو چاہنے والے تھے ظاہر ہے انہوں نے کہا قالوا انت، آپ ہیں نا، چاہنے والے تو آپ ہیں، آپ کے بعد کون یہ کر سکتا ہے اس مقام پر؟ تو اس نے کہا اللہ، یہ امیر شام کہہ رہا لا اول الناس بهذا الامر علی ابن الحسین، اگر کوئی اس مقام کا صحیح حقدار دنیا میں ہے تو وہ علی ابن الحسین ہے۔ توجہ ہے اس کیوں وہ کہہ رہا ہے، اس لیے جدہ رسول اللہ، جس کا نانا رسول اللہ ہے۔ اچھا فیہ شجاعت بنی ہاشم، اس میں جو شجاعت ہے وہ بنی ہاشم کی ہے، اور فرماتے ہوا بنی زہو بنی کا رہو زہو بنی کثیف، اور اس میں سخاوت بنی کثیف کی ہے۔ بنی ثقیف، یہ بنی ثقیفہ آپ نے سنا ہوگا، ثقیف قبیلہ ہے، ان کا ایک بہت بڑا بزرگ گزرا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود ثقفی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو علی اکبر کی والدہ ہیں ام لیلہ، یہ اس خاندان سے، اور یہ وہ عظیم انسان ہے جس کے اخلاق تاریخ میں بتایا کہ جب رسول اللہ پہ قرآن آیا تو مکہ چیخ اٹھا، اگر قرآن آتا تو اس مسعود پر آتا، کیونکہ وہ اس وقت بڑا سخی، بڑا کریم انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا، جس کی بیٹی آگے امام حسین علیہ السلام کے گھر آئی، تو اس نے کہا کہ ثقافت اس میں جو ہے وہ بنی ثقیف سے ہے، شجاعت بنی ہاشم سے ہے، اور یہ رسول اللہ کا اس کا نانا ہے، لہٰذا اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو علی اکبر کا فضائل چاہے دشمن نے بیان کیا اور تاریخ میں ہے، ہماری تمام کتابوں میں ہے، لہٰذا ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا اس نے کہا کہ شجاعت علی اکبر کو بنی، اچھا ہمارے ہاں کیا ہے، علی اکبر کو ہم سمجھتے ہیں کہ علی اکبر شہزادہ ہے، وہ وزین پہ بیٹھ گیا اور بس وہ قربان ہو گیا، اتنا ہی بیان ہوتا نا، پڑھتا کوئی نہیں۔ حالانکہ علی اکبر کے شجاعت کے اللہ اکبر، میں رات دیکھ رہا تھا کئی مورخین نے علی اکبر کی شجاعت میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا بہادر تھا۔ اب میں اس کی بہادری کو مولا عباس کا، مولا علی اکبر کی بہادری کو ایک جملے میں بیان کر کے گزر جاؤں گا۔ حضرت عباس کی آپ نے شجاعت سنی ہے، حضرت عباس کے بعد علی اکبر کا نمبر آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے عباس علی اکبر کو، مولا عباس کو نمبر دیں، کوئی پتہ نہیں مولا کتنے شجاعت ہے، اور اس کو ہٹائیں دوسرا نام علی اکبر کا آتا۔ آپ نہیں سننا چاہتے، میں بیماری میں جیسا سنا رہا ہوں، ہاتھ بلند کر کے حیداری۔ اور اس شہزادے کو اللہ نے وہ مقام بخشا کہ حسین ابن، فرماتے جب اس کو میدان، اب میں ایک جملہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ اکبر، مولا فوج کے سامنے، اور بڑا بہادر ہمیشہ پہلے داتا ہے۔ یاد رکھیں جب واقعہ کربلا ہو تو پہلے کون گیا ہے میدان میں؟ پہلے بہادر اپنا بیٹا بھیجا امام حسین نے، بہادر کو پہلے بھیجتے ہیں، بھائی تو جوان ہے، تو طاقتور ہے، تو جا پہلے۔ مولا عباس، مولا حسین علی ابن الحسین، کیونکہ بار بار آ جاتا ہے مولا عباس کا، علی
علی ابن الحسین یعنی مولا علی اکبر اتنی جرأت کے بہادر انسان تھے، سامنے آئے کون کے، کہا انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں، میں بھی علی ہوں. ہائے ہائے ہائے، اب جملہ لینا ہے، علی قسم میں بھی علی ہوں. اللہ اکبر. قبلہ کمال دیکھیں، خلقت میں محمد مصطفیٰ ہے، شجاعت میں علی مرتضیٰ ہے، اور جس پر دونوں ہستیوں کا یعنی محمد اور مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی صفات جمع ہو جائیں اسے علی اکبر کہتے ہیں. بلند کر کے حیدری فرمایا ایھا الناس. علی اکبر کو جو خطبہ دیا ہے، نحن بیت اللہ، کہتے خدا کی قسم ہم، میں اللہ کی قسم کہا کے کہتے ہم اہل بیت اولا بن نبی، تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ محمد کے قریبی ہیں. مطلب اس میں انہوں نے سب کچھ بن گیا. محمد مصطفیٰ کا علم ہمارے پاس ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت ہمارے پاس ہے، محمد مصطفیٰ کا کردار ہمارے پاس ہے، محمد مصطفیٰ کی ہر شے اولا بن نبی، نبی کے ہم سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم اس کے جانشین ہیں، ہم اس کے وارث ہیں. مولا نے اپنا قصیدہ فرمایا واللہ لا یحکم فی بینتی، کہا قوم خدا کی قسم نامعلوم باپ کی اولاد ابن زیاد ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا. توجہ نہیں فرمائی آپ لوگوں نے؟ یہی تم لوگوں ابن زیاد اور یزید کو پھر اس لیے مولا علی نے اپنا پیغام دیا اور کہا کہ اللہ اکبر، کہ امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے کہ اس مسرت کا حقدار حسین ابن علی ہے، اور ہم اس جس کے باپ کا نہیں پتا ابن زیاد، اس کو ماننے کے لیے آگے اکبر نے کہا سنو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. امام علی اکبر نے یہ خطبہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اطعنکم بالرمح حتی ینسی، میں تمہارے اوپر نیزوں کے اتنے وار کروں گا کہ تم میرا سامنا نہیں کر سکو گے. آپ پریشان ہو گئے بھائی علی اکبر بھی باتیں کر سکتے ہیں. جو علی اکبر ہمیں مجالس میں سنایا جاتے ہیں نا وہ تو توجہ ہے. علی اکبر پہلے ان کو وارننگ دی ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے، اگر تم لوگ جنگ کرو گے تو میں ایسا وار کروں گا کہ میرا سامنا نہیں کر سکو گے، اس کسی بھول میں نہ رہنا اور تم ان کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. اگلا جملہ سنیں، اضربکم بالسیف حتی یلتوی، میں تم کو تلوار کے ساتھ ایسے ضربے لگاؤں گا کہ تلواریں مڑ جائیں گی. علی ابن اکبر فرمایا ضرب، اب روایت چلتی ہے ضرب غلام ہاشمی علوی، زمانے نے یہ دیکھا یہ جوان پھر جب فوج میں پلٹا ہے تو اپنے زمانے میں کو علی یاد کرا دیتا. علی اکبر جس طرف جاتے ہیں فوج بھاگ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے. علی اکبر نے اس قدر جنگ کی ہے. اب یہ روایتیں ہیں کہ علی اکبر نے 50 جنگجو، کہیں 200 کہیں 2000 کوفیوں کو اور شامیوں کو فنار کیا ہے. یہ بہادری ہے. مولا علی اکبر جی شجاعت ہے، دکھائیے شجاعت. اچھا مولا نے دیکھے آپ کو اندازہ نہیں، آج کل کی جنگ نہیں ہے گولی سے مار دیا، تلوار نیزہ اٹھانا اور پھر پوری یہ کشتی کی طرح ایک بندے کو مقابلہ کرنا، پھر اس کو مارنا، پھر دوسرے پہ حملہ آور ہونا، پھر تیسرے پہ حملہ آور ہونا. علی اکبر نے شجاعت دکھائی مولا علی کی، اللہ اکبر. لیکن جتنے فنار کر سکتے تھے. اب مسئلہ ہوا کہ جو مولا اکبر نے پوچھا کہ میں تم پر ایسا حملہ کروں گا نیزوں اس کے تلوار کے ساتھ، ابھی جملہ آپ کے سامنے کہ تم تو کہ اتنا اطعنکم بالرحم حتی، یعنی تم کو میں رکن میدان میں کھڑا نہیں ہونے دوں گا. کیا یہ حقیقت تھی؟ یہ حقیقت ہے. علی اکبر نے اتنے وار کیا کہ میدان خالی ہو گئے، فوج بھاگ جاتی. اس کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ علی اکبر پھر پلٹ کر دوبارہ بابا کے پاس آئے نا.
جس میں آ کر کہتے ہیں بابا یا آبتا العطش قد قتلنی، کاش میں پانی پی کر لڑتا، ہائے ہائے ہائے، کاش میں پانی پیا ہوتا تو میرے جنگ کا انداز اور ہوتا۔ اللہ اکبر، کہا بابا نے کہ بیٹا جنگ جو دکھانی ہے وہ دکھا لی، کیونکہ عزت بہت بڑی شے ہے، ایسے ہی جا کے مر جانا زمانہ کیا کہتا، بنی ہاشم لڑ نہیں سکتے تھے، اور اتنا ہی کافی ہے۔ ثقل الحدید قد احضری، میرے مولا علی اکبر نے کہا جہاں جملہ کاش میں پانی پی کے لڑتا، اور دوسرا لوہے کے وزن کا بھی اثر ہے، کیونکہ ظاہر ہے تلوار ایک ٹوٹ جائے تو دوسری پتہ نہیں نیزے کے، تو جب علی اکبر نے بہتری جنگ کی، مولا حسین نے کہا قاتل قلیلا، علی اکبر تھوڑی سی شجاعت دکھانی، تھوڑی سی اور شجاعت دکھاؤ، انشاءاللہ ما اسرا تل کی جدہ کا محمد، تھوڑی دیر میں تم اپنے نانا محمد سے ملاقات کرو گے۔ وقت آ گیا ہے، کیونکہ ہم نے جنگ نہیں، ہمارا مقصد کوئی اور ہے۔ فَسَيَسْقِي کا شربت اللہ تَسْمَ بَعْدَهْ، پھر وہ تمہیں جنت کا شربت اپنے دست رحمت سے پلانے والے ہیں۔ جب علی اکبر کا آخری وقت آیا نا تو امام حسین آئے اور وہ سارا شہادت نہیں پڑھنی یہاں پہ، پھر علی اکبر نے خود کہا ہے یا ابتا علیک منی السلام، میرا سلام ہو، ھذا جدی، یہ نانا محمد آئے ہیں، اللہ اکبر، یقرئک السلام، نانا آپ کو سلام کر رہے ہیں، میں یقول لک عجل قدوم علینا، اور تجھے بھی بابا آپ کو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی جلد میرے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تو شہادت کیونکہ ازلی حکم تھا، یعنی کہ نسبت میں لکھی ہوئی تھی، لیکن مولا علی اکبر نے جس انداز سے، اللہ اکبر، علی اکبر بہت بڑا پیارا بیٹا ہے، 70 باپ بیٹی کی محبت جمع کی جائے، ایک عالم کے لفظ ہیں 70 یعقوب و یوسف کی محبت، نہ 70 عام باپ بیٹا، کتنی محبت ہے باپ بیٹے میں، ہمارے بیٹے میں کتنی محبت ہوتی ہے، 70 باپ بیٹے کی محبت جمع کریں، یعقوب و یوسف کی محبت ہے، 70 یعقوب و یوسف کی محبت جمع کریں تو حسین اور علی اکبر کی محبت بنتی۔ علی اکبر کتنا بڑا بیٹا تھا حسین ابن علی کا، جو آج اللہ نے کل کی تاریخ میں دیا۔ حسین کتنے خوش تھے، زمانے کو بتاتے تھے آؤ دیکھو میرا حسین، ہاں جس کی آنکھیں محمد مصطفیٰ جیسی، جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ کی تفسیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگارہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمیں